ایک صحابی ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حضرت مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ میرے بدن پہ پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت سے اونٹ بکریاں، یعنی میں مالدار بندہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل یرا علیک، تو اس مال کا اثر تیرے بدن پہ نظر آنا چاہیے نا، تیرے اوپر مال کا نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے نا. تو نعمت کا اثر جو ہے نا اللہ نے دے رکھے ہے مال، تو اس کا اثر جو ہے نا نظر آنا چاہیے. اور ترمذی کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنی نعمت کو اپنے بندے پر دیکھے. اپنی نعمت کو اپنے بندے پر دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے. اس بات کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے. تو اس طرح یہ تو زینت ہے، اس میں آتا ہے پسند کیے، مستحسن اور مستحب کام ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بات کی. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض ٹائم بندہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر میں نہیں ہے. پھر فرمایا کہ الکبر و تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، حق کا انکار کرنا، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے. حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اچھے جوتے اور اچھا لباس تو اللہ کو پسند ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کچھ لوگ جو ہے نا ویسے ہی بس ایک چمکتی گھڑی پہن لی، کوئی کرتے وہ کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں. یہ تو زینت ہے، اس میں جو ہے نا سورۃ اعراف کی 32 آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، بنائی، اس کو کس نے حرام کیا؟ تو یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے. تو وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے. ایک جو ہے نا فرمایا کہ ما اکلا فافنا، جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، وما لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اور وہ سیدھا کر دیا، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. جو کچھ باقی ہے وہ تو ورثاء کا ہے، وہ تو لوگوں کا مال ہے. اصل میں تو اس کا مال 3 ہی قسم کا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت 11 آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کر. مفسرین نے لکھا کہ اپنے رب کی نعمت بیان کرنے میں نعمت کا اظہار بھی اس میں شامل ہے، کہ نعمت نظر آئے، نعمت کا اظہار کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ چیز ہے کہ صحابی آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے، فرمایا نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے تیرے جسم پر. اللہ نے تجھے مال و دولت دی، اس کا اثر بھی جو ہے نظر آنا چاہیے، اللہ کو پسند ہے یہ.